أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اسی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے جو کچھ وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ومصدقہ، اور تصدیق کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد احکام کو منسوخ فرمانے بھی، چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الامن والعلا کا مطالعہ فرمائیں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ترجمہ کنزُ عرفان، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے، گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کہ معجزات کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔